بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الرحمن خان اور آپ کو ایئر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کیا بھارت کی ڈپلومیٹک آئسولیشن اب ختم ہونے جا رہی ہے؟ کیا مودی ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی سیاست کا ستارہ بننے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان گن پوائنٹ پر مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کو اہم ترین عہدہ ملنے پر بھارت کیوں خوف کا شکار ہے؟ اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو ڈیلیگیشن بین الاقوامی سفارتی مشن پر اپنا آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو سب سے بڑی خبر اس وقت پاک بھارت تعلقات میں ایک ڈسکشن کا باعث بنی ہے، وہ بھارت کی ڈپلومیٹک آئسولیشن کے خاتمے کے حوالے سے ہے۔ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ پہلگام واقعے کے بعد اور 10 مئی کے واقعات کے بعد، آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد، رافیل طیاروں کے تباہ ہونے کے بعد جس طریقے سے بھارتی جہریت دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئی، جس طریقے سے بھارت کا ایک فیک نیریٹو، اس کا پروپیگنڈا ایکسپوز ہوا، اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بین الاقوامی برادری کے تعلقات اب بھارت کے ساتھ اس طریقے سے بہتر نہیں ہو سکتے، خوشگوار نہیں ہو سکتے۔ بھارت کو کم بیک کرنے کے لیے ایک بہت بڑا وقت چاہیے ہوگا، کیونکہ کسی بھی ملک نے بھارت کی اس آپریشن کے دوران حمایت نہیں کی۔ مگر اب خبریں کچھ اس قسم کی آ رہی تھیں کہ G7 ممالک کا ایک اجلاس ہونے جا رہا تھا۔ یہ اجلاس اسی ماہ کے وسط میں ہوگا، جون میں، اور اس اجلاس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ آلدو کہ بھارت G7 ممالک کا باقاعدہ طور پر رکن نہیں ہے، مگر وہ ایک پارٹنر کے طور پر، ایک آبزرور کے طور پر گزشتہ کئی سالوں سے وہ اس اجلاس کا حصہ بن رہا تھا۔ تو توقع یہ کی جا رہی تھی، خبریں یہ آ رہی تھیں کہ اس مرتبہ کینیڈا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو، یعنی بھارتی وزیر اعظم کو، اس کانفرنس میں مدعو نہیں کریں گے، اور اس واقعے کو بھارت کی جانب سے، بھارت کے اندر سے ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کے طور پر، ایک بہت بڑی سفارتی ناکامی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ مگر اب خبریں کچھ اس قسم کی آ رہی ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈرامائی چینج ہے۔ کینیڈین پرائم منسٹر نے خود مودی کو ٹیلی فون کال کی، اور اس ٹیلی فون کال کے ذریعے ان کو نہ صرف دعوت دی، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان جو سفارتی سطح پر اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے کہ جو مختلف امور ہیں ان پر مشترکہ اسٹریٹجی اپنانے کے بھی کچھ فیصلے ہوئے۔ یہ سفارتی لینگویج ہے، جب بھی کوئی دو سربراہان مملکت، وزرائے اعظم بات چیت کرتے ہیں تو باہمی دلچسپی کے امور، دہشت گردی، معیشت، گورننس، اس قسم کے الفاظ ڈال کے کہا جاتا ہے کہ ان امور کے اوپر بات چیت ہوئی۔ اب یہ ٹیلی فونک گفتگو کینیڈین پرائم منسٹر کے لیول سے ہوئی۔ یہ نئے کینیڈین پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے مودی کو کال کی۔ اس کال کے بعد جو سرکاری سٹیٹمنٹ آیا، اس کے بعد پھر مودی صاحب نے ایک ٹویٹ کی، ایکس کے اوپر ایک میسج دیا، اور اس میں انہوں نے کینیڈین پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیا۔ اب بھارت کے اندر بھی ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا کہ دیکھیں جی، اگر ہمیں بلایا گیا ہم تب بھی نہیں جائیں گے، اور ہم اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ کینیڈا وہ ملک ہے جہاں پہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام باقاعدہ طور پر پرائم منسٹر لیول سے انڈین گورنمنٹ کے اوپر لگایا گیا تھا، اور انڈیا کے اور کینیڈا کے جو تعلقات تھے وہ بہت زیادہ کشیدہ تھے، ان میں بہت زیادہ سختی آئی ہوئی تھی، اور کینیڈا وہ دنیا کا دوسرا ملک تھا جو پاکستان کے بعد بھارت میں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا بھارت پر الزام لگا رہا تھا۔ تو اب کینیڈا نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے۔ اب کینیڈین پرائم منسٹر کے اس سٹیپ کو سکھ کمیونٹی ایک دھوکے کے طور پر دیکھ رہی ہے، ایک فراڈ کے طور پر دیکھ رہی ہے، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں۔
لیکن جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں ان سے باقاعدہ طور پر ایک سوال کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ مودی قاتل ہے، مودی انوالو ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی جو قانونی معاملات ہیں وہ اس کے اوپر بحث کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا اس فورم پر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جو لاجک سمجھ میں آ رہی ہے کہ چونکہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اس کا ایشیا کے ساتھ، جنوبی ایشیا کے مستقبل کے ساتھ ایک بڑا گہرا لنک ہے، تو اس وجہ سے بھارت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بھارت کی اور مودی سرکار کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، مگر دوسری جانب یہ بھارت کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی معافی کے، بغیر کسی تلافی کے، بغیر کسی وضاحت اور ایکسپلینیشن کے، جو ملک کل تک ان کو قاتل کہہ رہا تھا، دہشت گرد کہہ رہا تھا، وہ منہ اٹھا کر صرف اپنی ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کو ختم کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی دنیا ابھی بھی ہمیں دعوت نامے بھیجتی ہے، ابھی بھی ہمیں کینیڈا کے جیسے بڑے ملک کے پرائم منسٹر ہمیں ٹیلی فون کال کر کے ہماری امپورٹنس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک اس قسم کا میسج دیں گے تو اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال جب یہ دعوت نہیں ملی تھی مودی کو، اس وقت بھی ہم اس کو پاکستان میں ڈسکس کر رہے تھے ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کے حوالے سے، سفارتی ناکامی کے حوالے سے، تو آج جب یہ دعوت باقاعدہ طور پر ملی ہے اور ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، تو بینگ اے نیوٹرل اینالسٹ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے اور ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے کہ یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا کم بیک ہے، اسپیشلی جو مودی کی پالیٹکس ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا کم بیک ہے کہ اتنے بڑے سیٹ بیک کے بعد وہ دوبارہ کسی بڑے انٹرنیشنل فورم کا حصہ بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ خبر تھی، دوسری جو خبر پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ سفارتی مشن جو کہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں امریکہ کے اندر موجود تھا، اب وہ برطانیہ پہنچ گئے، لیکن ایک ملاقات بہت میں سمجھتا ہوں کہ ناخوشگوار رہی پاکستان کے پرسپیکٹو سے۔ اس نے پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کے اگینسٹ ایک بہت بڑی چارج شیٹ بیان کی گئی ہے۔ ایک امریکن کانگریس مین ہے، برڈ شرمن غالباً کا نام ہے اگر میں ٹھیک پروناؤنس کر رہا ہوں، تو یہ جو سینیٹر یا کانگریس مین ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ایک سلسلہ وار، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ڈیمانڈ کیا کہ جو جیش محمد جیسی کلدن تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، پاکستان میں مائنورٹی سیف نہیں ہے، قادیانی سیف نہیں ہے، کرسچن سیف نہیں ہے، دیگر مذاہب کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں، اور انہوں نے پانی کے ایشو کے اوپر بھی یہ کہا کہ پاکستان چین کو استعمال نہ کرے، کچھ اس قسم کی گفتگو بھی انہوں نے کی ہے۔ تو ان کا جو واضح جھکاؤ تھا وہ انڈین نیریٹو کی طرف تھا، وہ انڈین نیریٹو کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو یہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے لیے آل گڈ ہے یا پاکستان کو ہر طرف سے بہت ویلکم کیا جا رہا ہے، آلدو کہ پاکستان کی پوزیشن پہلے سے بہت بہتر ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر پاکستان کو بہت سارے سوالات کا، بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب بھارت کیوں خوف زدہ ہے؟ بھارت کے اندر کیا پرابلمز کریٹ ہو گئے ہیں؟ پاکستان کو ایسا کون سا اہم ترین عہدہ مل گیا جس پہ وہ پریشان ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جناب۔ سلامتی کونسل میں پاکستان آپ جانتے ہیں کہ ایک غیر مستقل ممبر کے طور پر 2 سال کے لیے وہ منتخب ہوا ہے، اس کا ممبر ہے۔ سلامتی کونسل کی جو کمپوزیشن ہے 5 پرماننٹ ممبر ہیں، 10 جو ہیں وہ الیکٹڈ یا نامینی ممبر، جس طرح سے بھی آپ اس کو پروناؤنس کر لیں وہ ہیں، اور یہ بدلتے رہتے ہیں اور یہ 2 سال کے لیے ہوتے ہیں۔ سلامتی کونسل کی 2 اہم ترین کمیٹیاں ہیں، ان میں ایک کمیٹی کی پاکستان کو چیئرمین شپ ملی ہے اور ایک کمیٹی میں پاکستان نائب چیئرمین شپ حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اب جو نائب چیئرمین شپ پاکستان نے حاصل کی ہے وہ کمیٹی ہے انسداد دہشت گردی کی، اور اس کی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے۔ ایک طرف پہلگام کا واقعہ اور اس واقعے کے بعد آپریشن سندور، پاکستان پر دہشت گردی کا الزام، دہشت گردوں کو سپانسر کرنے کی، پناہ کر دینے کی اور ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرنے کے الزامات ہوں، اور اسی ملک کو قیادت مل جائے، سربراہی مل جائے ایک ایسی کمیٹی کی جس کے اوپر اس کا ایلیگیشن ہے، تو یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ انڈیا کے اندر اس کے اوپر دانشور بہت پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب ایک ایسا ملک ہے جو کہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، ان کے مطابق اسی ملک کو
اس طرح کی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا کہ دیسی زبان میں یہ کہیں کہ بلے کو دودھ کی رکھوالی پر رکھ لیا گیا. اب یہ انڈیا کے جذبات، لیکن پاکستانی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ پاکستان کے لیے اکنالجمنٹ ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑی جنگ لڑی ہے، بڑا سٹرونگ قسم کا ریزیلینٹ فیڈ بیک ہے پاکستان کا، اور پاکستان بڑی سنسیئر کمٹمنٹ کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں. دوسری امپورٹنٹ کمیٹی جس کی چیئرمین شپ ملی ہے وہ طالبان کی نگرانی سے متعلق ہے، افغانستان کے میٹرز. اب پاکستان اور طالبان کے جو تعلقات ہیں وہ کبھی ان میں نرمی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، یہ چلتا رہتا ہے. لیکن حالیہ کچھ دنوں کے اندر تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے اور سفارتی لیول انکریز کیے ہیں، سفیر کے لیول تک اب ہم جانے والے ہیں قریب. اور پاکستان کو بہت ساری شکایتیں تھیں طالبان سے، طالبان کو پاکستان سے، تو دونوں ملک چین کی جو ثالثی ہے، میڈیشن ہے، اس کے کافی حد تک قریب آ گئے ہیں. تو لگتا ہے کہ اس کمیٹی کے ممبرشپ سے بھی پاکستان کا افغانستان کے اوپر پریشر اور بڑھے گا اور تعلقات مزید بہتری کی طرف جائیں گے. ایک جو آخری خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے. ششی تھرور صاحب، آپ جانتے ہیں بلاول صاحب پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اسی طرح بھارت سے ششی تھرور بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں. ان سے بھی ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی بات یہ کہ گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کے سر پر بندوق رکھ دے اور کہ آپ مجھ سے مذاکرات کریں، تو گن پوائنٹ پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. ایک ان کا نقطہ انٹرویو کا. دوسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ پاکستان اور بھارت برابر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دہشت گرد ہے اور ہم دہشت گردی سے متاثرہ ملک ہیں، اور یہ ثالثی بنتی نہیں ہے امریکہ کی. تو جب تک کہ پاکستان ایسے میئرز نہیں لیتا، سٹیپس نہیں لیتا کہ جس سے دہشت گردی کے اوپر یہ یقین ہو جائے کہ یار پاکستان کو دہشت گردی پروموٹ کرنے والا ملک نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف سنسیئر ایفرٹس کر رہا ہے، تو پھر پاکستان سے بات ہو سکتی ہے، لیکن گن پوائنٹ پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو اب آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا؟ کیا بھارت اس طریقے سے کم بیک کر لے گا، اپنی امپورٹنس کو ری گین کر لے گا؟ یہ G7 ممالک کا جو فورم ہے یہ بھارت کے تشخص کے لیے، اس کی فارن پالیسی کے لیے، اس کی ڈپلومیٹک آئسولیشن کو دور کرنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور پاکستان کے لیے جو سوالات ہیں دہشت گردی سے متعلق، جیش محمد سے متعلق، ڈائلاگ کے حوالے سے، پانی کی سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس پر ہم مزید بھی ویلاگز بنائیں گے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.